بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آن لائن کلاسز جو ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ کل ہم نے مطالعہ پاکستان کا 5واں باب جو ہے اس کا آغاز کیا تھا اور پچھلی کلاس میں ہم نے وفاقی نظام کے بارے میں پڑھا۔ وفاقی نظام حکومت کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ حکومت کے 3 شعبے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے بارے میں جانا، اور حکومت کا جو پہلا شعبہ ہے یعنی پارلیمنٹ یا مجلس شورا، اس کے فرائض کے بارے میں ہم نے تفصیلاً بات کی۔ آج ہم حکومت کا دوسرا شعبہ جو ہوتا ہے یعنی انتظامیہ، اس کو تفصیلاً پڑھیں گے کہ وفاقی انتظامیہ میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں، وفاقی انتظامیہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور اس کے اہم عہدیدار جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ وفاقی نظام کے بارے میں آپ جان چکے ہیں پچھلی کلاس میں کہ ایسا نظام حکومت ہوتا ہے جس میں اختیارات جو ہیں وہ مرکز اور اکائیوں کے درمیان منقسم ہوتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں۔ آئین میں وہ اختیارات درج کر دیے جاتے ہیں جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے سپرد ہوتے ہیں۔ اس نظام میں جو پارلیمنٹ ہے وہ با اختیار ہوتی ہے۔ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ اپنی کابینہ سمیت انتظامیہ کہلاتا ہے۔ وزیر اعظم انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے اور اپنی کابینہ سمیت اپنی کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ اس نظام میں صدر مملکت کی حیثیت جو ہے وہ برائے نام ہوتی ہے، تاہم صدر پاکستان جو ہے یا صدر مملکت جو ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے صدر کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ اسلام آباد میں ہے اور صدر پاکستان کے زیر انتظام یہ سیکریٹریٹ کام کرتا ہے۔ یہ صدر کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ وزیر اعظم کی سیکریٹریٹ اور جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کے درمیان رابطہ رکھتا ہے، ان سے اطلاعات وصول بھی کرتا ہے اور ضروری ہدایات جو ہیں وہ جاری بھی کی جاتی ہیں۔ وفاقی نظام میں اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہے وہ انتظامیہ کہلاتی ہے۔ تو وفاقی نظام حکومت میں سب سے بڑا جو انتظامی دفتر ہے وہ وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے۔ یہ تمام انتظامی دفاتر کی نگرانی کرتا ہے اور حکومت کے جتنے بھی انتظامی امور ہوتے ہیں ان سب کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم انتظامیہ کا سربراہ ہونے کے ناطے اپنی کارکردگی کے لیے اور اپنی کابینہ کی یا انتظامیہ کی کارکردگی کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اس کو آنسریبل ہوتا ہے۔ اگر مرکزی سیکریٹریٹ کی بات کی جائے تو مرکزی سیکریٹریٹ جو ہے یہ تمام وزارتوں اور ڈویژنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ وزارت بنیادی طور پر ایک انتظامی اکائی ہوتی ہے اور یہ وزارت جو ہے وہ ایک یا ایک سے زائد ڈویژنز پر مشتمل ہوتی ہے۔ وزارت کا سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ ملک کے لیے پالیسی بنانا اور ان پالیسیوں کے اوپر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے یا ان پالیسیوں کو لاگو کرنا ہوتا ہے۔ وزارت کا جو سیاسی سربراہ ہوتا ہے وہ وفاقی وزیر ہوگا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے انتخاب کے بعد اپنی کابینہ کا چناؤ کرتا ہے پارلیمنٹ میں سے، تو جو اہم وزارتیں ہیں وہ میرٹ کے اوپر یا وزراء کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ ان کو قلمدان سونپے جاتے ہیں، جیسے وزیر صحت، تعلیم، اسی طرح دیگر جو وزارتیں ہیں۔ تو وزیر جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اپنی وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، وفاقی وزیر، اور اس کا انتظامی سربراہ جو ہوگا وہ سیکرٹری ہوگا جو کہ وفاقی حکومت کا 22ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ جو وفاقی وزیر ہے یا جو سیاسی سربراہ ہوتا ہے وزارت کا، وہ اپنی وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان ایک رابطے کا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنی وزارت جو ہے اس کی کارکردگی کے بارے میں، اپنی پالیسیوں اور ان پر عمل درآمد کے لحاظ سے ہمیشہ جو ہے وہ وزیر اعظم کو اعتماد میں لیتا ہے اور وقتاً فوقتاً اس کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ پھر ڈویژن جو ہے یہ بھی وزارت کی طرح ایک انتظامی اکائی ہوتی ہے اور بالکل وزارت کی طرح ہی اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے۔ ڈویژن جو ہے اس کا سیاسی سربراہ وزیر مملکت کہلاتا ہے۔ وزیر مملکت جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ڈویژن اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، لیکن ڈویژن کا جو انتظامی سربراہ ہے اس کو ایڈیشنل سیکرٹری کہا جاتا ہے جو کہ وفاقی حکومت کا 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔
وزارت اور ڈویژن کے ساتھ جو ہیں وہ کئی منسلک محکمے ہوتے ہیں. یہ منسلک محکمے جو ہوتے ہیں ان کا براہ راست تعلق ڈویژن یا پھر وزارت سے ہوگا، اور ان کا بنیادی کام جو ہے وہ پالیسیاں بنانے میں تعاون کرنا، مدد کرنا، اور ان پالیسیوں کو لاگو کرنے کا جو ہے وہ بھی ان منسلک محکمے جو ہیں ان کو اختیار دیا جاتا ہے، ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے. تو وزارت کا ہم نے دیکھا کہ بنیادی کام جو ہے وہ پالیسی بنانا اور ان پالیسیوں پر عمل درآمد کرانا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کچھ معاون محکمے یا منسلک محکمے جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ماتحت دفاتر ہوتے ہیں جو کہ وزارت یا پھر ڈویژن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. انہیں ذیلی دفاتر کہا جاتا ہے. ذیلی دفاتر جو ہیں وہ خاص فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور ماتحت دفتر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو آپ ڈائریکٹر یا ایڈمنسٹریٹر کہلاتا ہے. وہ ماتحت دفتر کے علاوہ کچھ خود مختار اور نیم خود مختار ادارے ہوتے ہیں، اور یہ وزارت یا ڈویژن کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں. یہ ادارے جو ہوتے ہیں یہ جلد فیصلے کرتے ہیں اور قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. پاکستان میں آج کل ایسے خود مختار اور نیم خود مختار ادارے جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو یہ وفاقی انتظامیہ ہے جو ہم نے ایک بالکل ترتیب کے ساتھ جس کو ہم نے پڑھا ہے کہ صدر پاکستان کا سیکریٹریٹ، پھر وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے. مرکزی سیکریٹریٹ جو ہے وہ وزارتوں اور ڈویژنز پر مشتمل ہوتا ہے. وزارت ایک انتظامی اکائی ہے اور اس کا سیاسی سربراہ جو ہوگا وہ وفاقی وزیر ہوگا. وفاقی وزیر جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے لیے، اپنی وزارت کی کارکردگی کے لیے وزیر اعظم کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا ہے. ڈویژن جو ہوتی ہے یہ بھی ایک انتظامی اکائی ہے، اور یہ بھی اپنے فرائض جو ہیں ان کے لیے جواب دہ ہے. ان جو اپنی ڈویژن اور وزیر اعظم جو ہے اس کے درمیان رابطے کا کام جو ہے وہ وزیر مملکت کرتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کے جو اہم عہدیدار ہیں وہ کون کون سے ہیں. سب سے پہلے ہے صدر پاکستان. جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اور صدر کا انتخاب جو ہے وہ دونوں ایوانوں کے اراکین کے علاوہ جو صوبائی اسمبلیوں کے اراکین ہیں یہ مل کر کرتے ہیں. 5 سال کی مدت کے لیے صدر مملکت کو چنا جاتا ہے، اور صدر پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشوروں پر عمل کرتا ہے. اس کے علاوہ پارلیمنٹ جو بل پاس کرتی ہے، پارلیمنٹ کے دونوں ایوان آپ کو پتہ ہے کہ قانون سازی کا کام کرتے ہیں. تو قانون سازی کے لیے جو بل پاس کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ کی طرف سے ان کی منظوری دینا بھی صدر مملکت کا کام ہے. یا تو وہ انہیں منظور کر دیتا ہے یا پھر واپس بھجوا دیتا ہے. اس کے علاوہ آرڈیننس جاری کر سکتا ہے صدر مملکت. صدر جو ہے اس کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ پاکستان کے جو سفیر ہیں ان کی تقرری کا کام کرے گا، اور جو غیر ممالک جو سفیر ہوں گے ان کے کاغذات وغیرہ کی نامزدگی یا ان کی نامزدگی جو ہے ان کو وصول کرتا ہے. ملک کو اگر اندرونی یا بیرونی طور پر خدا نخواستہ کوئی خطرہ لاحق ہو یا کوئی ہنگامی صورتحال ہے تو اس کا بھی اعلان صدر مملکت کر سکتا ہے. پھر وزیر اعظم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. جو وزیر اعظم ہے با اختیار ہوتا ہے، اس کا انتخاب قومی اسمبلی 5 سال کے لیے کرتی ہے. پھر وزیر اعظم کی مدد کے لیے جو ہے وہ وفاقی کابینہ تشکیل دی جاتی ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے کابینہ کے اراکین پارلیمنٹ میں سے منتخب کرتا ہے، ان کا انتخاب کرتا ہے، اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہیں وہ اپنی تمام کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. وزیر اعظم جو ہیں وہ ہر طرح کی انتظامی اختیارات اس کو حاصل ہوتے ہیں. قانون سازی کے متعلق، بجٹ سازی سے متعلق، امور دفاع سے متعلق تمام اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں. پھر وفاقی کابینہ جو ہے اس کی اگر بات کی جائے تو وفاقی کابینہ وزیر اعظم اور اس کی وفاقی کابینہ جو ہے یہ وزیر اعظم اور وزراء پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی وزیر اعظم کی جو کیبنٹ ہوگی وہ، اور وفاقی حکومت کے تمام امور جو ہیں یہ وفاقی کابینہ چلاتی ہے. وفاقی کابینہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2 طرح کے وزراء جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. ایک وفاقی وزراء ہوتے ہیں اور دوسرے وزرائے مملکت. اور جو وفاقی وزیر ہوگا وہ وزارت کا سیاسی سربراہ ہوگا، اور وزیر مملکت جو ہے وہ ڈویژن کا سیاسی سربراہ ہوگا. یہ جو دونوں طرح کے وزراء ہیں
یہ وزیر اعظم کی خوشنودی تک یا پارلیمنٹ کے اعتماد تک اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ پارلیمنٹ کا اعتماد کھو دیں یا وزیر اعظم جو ہیں ان کی خوشنودی سے محروم ہو جائیں تو یہ ان کو اپنے عہدے سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اگر وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اعتماد کھو دے تو وزیر اعظم کو اپنی کابینہ سمیت مستعفی ہونا پڑے گا۔ وفاقی وزیر وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے اور وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان ایک رابطے کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایوان میں اپنی وزارت سے متعلق یا اس پر اٹھنے والے سوالات یا اس کی کارکردگی کے متعلق ہر طرح کے سوالات جو ہیں ان کو فیس کرتا ہے، ان کا سامنا کرتا ہے، اپنی وزارت کی نمائندگی کرتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی جائز تنقید کی جائے اس کا مثبت جواب دے، یا جو بھی سوالات کیے جائیں ان کا جواب دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر وزیر مملکت جو ہوتا ہے وہ اپنی ڈویژن کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے وفاقی وزیر اپنی وزارت کے لیے آنسریبل ہے، اسی طرح وزیر مملکت جو ہے وہ اپنے ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے، اپنے ڈویژن کی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور ڈویژن کی کارکردگی کے حوالے سے بھی وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم اور ڈویژن کے درمیان رابطے کا کام بھی یہ کرتا ہے۔ اس کے جو سیکٹری ہے یہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ سیکٹری جو ہوتا ہے یہ وزارت کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے۔ جیسے سیاسی سربراہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ وہ وفاقی وزیر ہوگا، اسی طرح انتظامی سربراہ جو ہوتا ہے وزارت کا وہ سیکٹری کہلاتا ہے، جو کہ وفاقی حکومت کا 22ویں گریڈ کا ملازم ہوتا ہے۔ یہ جو سیکٹری ہوتا ہے یہ وفاقی وزیر کی معاونت کرتا ہے پالیسیاں بنانے میں، اور کاروباری حکومت جو ہے اس کو چلانے میں مددگار ہوتا ہے، اور اپنے وزیر کے ذریعے جو ہے اس کے توسط سے وزیر اعظم تک اپنی تجاویز بھیجتا ہے۔ اگر وہ تجاویز منظور ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو شائع کرتا ہے۔ سیکٹری جو ہے وہ صرف پالیسی بناتا نہیں بلکہ اس کو لاگو بھی کرتا ہے، اور وہ ڈویژنز، منسلکہ محکمہ جات، اس کے علاوہ ماتحت دفاتر اور خود مختار اور نیم خود مختار ادارے جو ہیں ان سب کی نگرانی کرنا بھی اس کا کام ہے۔ اسی طرح ایڈیشنل سیکٹری جو ہوتا ہے وہ ڈویژن کا ایک انتظامی سربراہ ہوتا ہے۔ جیسے وزارت کا انتظامی سربراہ جو ہے وہ سیکٹری ہوگا، تو ڈویژن کا انتظامی سربراہ جو ہے وہ ایڈیشنل سیکٹری ہوگا۔ ایڈیشنل سیکٹری جو ہوتا ہے یہ وفاقی حکومت کا 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، اور یہ وزیر مملکت کی معاونت کرتا ہے پالیسی بنانے میں اور دیگر فیصلے کرنے میں، یہ وزیر مملکت کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے وزیر اور جو وزیر مملکت اور ایڈیشنل سیکٹری جو ہے وہ اپنے وزیر مملکت اور متعلقہ وزیر کے ذریعے اپنی تجاویز جو ہیں وہ وزیر اعظم کو بھجواتا ہے، اور اگر یہ تجاویز منظور ہو جائیں تو منظوری کے بعد ان کو شائع کرتا ہے۔ یہ اپنی ڈویژن میں وہی فرائض سر انجام دیتا ہے جو کہ سیکٹری اپنی وزارت میں دیتا ہے۔ ایڈیشنل سیکٹری جو ہے وہ ماتحت کے طور پر چونکہ کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ وہی کام سر انجام دیتا ہے جس کا سیکٹری اس کو حکم دے، اور اپنی تجاویز جو ہیں وہ سیکٹری کے ذریعے وزیر تک بھجواتا ہے۔ جوائنٹ سیکٹری کی اگر بات کی جائے تو جوائنٹ سیکٹری جو ہے یہ وفاقی حکومت کا گریڈ 20 کا آفیسر ہوتا ہے، اور ایڈیشنل سیکٹری سے یہ جونیئر ہوتا ہے۔ وزارت میں اس کا 3را نمبر اور ڈویژن میں یہ 2 نمبر پر آتا ہے۔ یہ ایڈیشنل سیکٹری کی مدد کرتا ہے اور اس کے احکامات کو وصول کر کے نیچے بھیجتا ہے، اسی طرح نیچے سے جو رپورٹ وصول ہوتی ہے اس کو اوپر بھیج دیتا ہے۔ یہ اپنے ونگ کا بھی انچارج ہوتا ہے اور تمام کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ڈپٹی سیکٹری جو ہے یہ حکومت کا 19ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر اپنی برانچ کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ اوپر سے احکامات وصول کرتا ہے اور سیکشن آفیسر کو بھیجتا ہے۔ سیکشن آفیسر جو ہیں وہ رپورٹ وصول کر کے اوپر بھیج دیتے ہیں۔ یہ نہ تو فیصلہ کرتے ہیں، نہ فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے یا لاگو کرنے میں ان کا اختیار ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف اپنی برانچ کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور دوسرے ملازمین کی نگرانی کرتے ہیں۔ سیکشن آفیسر جو ہے وہ گریڈ 17 یا 18 کا وفاقی حکومت کا آفیسر ہوتا ہے۔ یہ اپنے سیکشن کا انچارج ہوتا ہے اور اپنے سیکشن کے روزانہ کے جو امور ہیں ان کو نپٹاتا ہے، ان کو حکام بالا کے احکامات جو ہیں ان کو عملی جامہ پہنانا اور اپنے سیکشن کے جو دیگر ملازمین ہیں ان کی نگرانی کرنا اس کا کام ہوتا ہے۔ یہ تو تھے کچھ انتظامیہ کے حوالے سے جو اہم عہدے تھے ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔
صدر مملکت سے لے کر جو ہے وہ سیکشن آفیسر تک، سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ڈپٹی اسپیکر اور سیکشن آفیسر۔ اگر ملک کی عدلیہ کی بات کی جائے یا حکومت کا جو تیسرا شعبہ ہے یعنی عدلیہ، اس کی بات کی جائے تو ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کا تقرر کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اختیارات کون کون سے ہیں، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے حکومت کے جو 2 شعبے ہیں ان کو تفصیل سے پڑھا ہے، ایک پارلیمنٹ یعنی مقننہ اور انتظامیہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے کون کون سے اختیارات ہیں۔ وفاق کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے اور اس کا صدر دفتر اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس کی جو برانچیں ہیں وہ لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں ہیں۔ سپریم کورٹ جو ہے اس کے چیف جسٹس اور دیگر ججز پر یہ مشتمل ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کا انتخاب صدر پاکستان کرتا ہے، جبکہ دوسرے ججز جو ہیں ان کا تقرر جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات پر صدر پاکستان جو ہے وہ کرتا ہے، اور مدت ملازمت جو ہے وہ 65 سال مقرر ہے۔ 65 سال کی عمر تک جو ہے یہ اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اختیارات کی اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یہ ان امور کے بارے میں بنیادی سماعت کا حق رکھتی ہے کہ جو کہ مرکز اور صوبوں کے درمیان ہوں، چونکہ وفاقی نظام حکومت میں آپ کو پتہ ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ مرکز اور صوبوں کے درمیان منقسم ہوتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں کوئی ابہام ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی کچھ امور ہوں تو ان کے بارے میں سماعت کا حق جو ہے وہ سپریم کورٹ کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جو صوبے ہیں ان کے مابین تنازعات کی سماعت کا حق بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ پھر اپیلوں کی سماعت کا اختیار رکھتی ہے سپریم کورٹ۔ تمام ہائی کورٹس جو ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سننے کا اختیار بھی سپریم کورٹ کو حاصل ہے۔ جس طرح وفاق کی سب سے اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ ہے، اسی طرح ہائی کورٹ جو ہے وہ صوبے کی اعلیٰ عدالت ہوتی ہے۔ تو صوبائی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں یا ہائی کورٹس ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہائی کورٹس کے خلاف اپیلیں جو ہیں ان کی سماعت کرے۔ پھر مشاورتی اختیارات ہیں۔ قومی اہمیت کے کسی مسئلے پر صدر مملکت جو ہے یا صدر پاکستان وہ سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کر سکتا ہے، اور مشورہ دینے کے لیے جو ہے سپریم کورٹ کے مشورے کے بعد صدر مملکت جو ہے وہ اس مشورے کا پابند نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوتا۔ پھر نگرانی کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام ہائی کورٹس کی نگرانی کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ تمام ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے صدر کو جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے اور یہ اس پر لازم ہوتا ہے۔ جی سیکنڈ ایئر یہ ہم نے حکومت کے جو 3 شعبے ہیں ان کا ہم نے تفصیل سے جائزہ لیا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پارلیمنٹ کے بارے میں پڑھا، اور آج ہم نے وفاقی انتظامیہ اور سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بات اگر آپ کو مشکل لگی ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔